جی ناظرین السلام علیکم۔ اور کل رات کو ویلاگ نہیں ہو سکا کچھ مصروفیت کی وجہ سے، لیکن آج جو خبریں ہیں وہ بڑی اہم خبریں ہیں۔ 3-4 چیزوں پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ان ساری خبروں کا سورس ایک ہی ہے اور سوالات کے جوابات ایک ہی جگہ سے آئے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب ایک سمٹ پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ مختلف سربراہان مملکت سے ان کی ملاقات ہوئی، جس میں روس کے صدر پیوٹن سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ طیب اردگان سے ان کی ملاقات ہوئی، ایران کے صدر سے ملاقات ہوئی اور بہت اہم وزرائے اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے اور یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ شہباز شریف سے جب یہ سربراہان مملکت ملے، انہوں نے شہباز شریف سے کیا سوال کیا۔ اگر آپ ذہنی طور پر تحریک انصاف والے ہیں تو آپ کے ذہن میں بڑی کانسپریسیز آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ہم خیال ہیں تب آپ کے ذہن میں ڈیفرنٹ خیالات آ رہے ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں جو اصل سچویشن ہے، سب نے تقریباً ایک ہی سوال کیا، اور جو اصل سچویشن ہے، کیا سوال تھا؟ دنیا کے سربراہان مملکت شہباز شریف سے کیا سوال کر رہے تھے اور اس پر کیا سچویشن ہوئی، شہباز شریف نے کیا جواب دیا؟ ایک تو اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیلاب کے بعد، سیلاب ابھی ختم نہیں ہوا، پاکستان میں جو ہے بہت سا علاقہ زیر آب آ چکا ہوا ہے، بارشیں اب بھی جاری ہیں، آج بھی بارش ہوئی ہے اور یہ سلسلہ ابھی 1-2 ہفتے اور چلنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد پانی تو ظاہر ہے کسی علاقے میں آیا تو پانی 10-15 دن کے بعد اتر جائے گا، اس میں بہت تباہی ہوگی، کروڑوں لوگ کھلے آسمان تلے پڑے رہیں گے۔ لیکن کیا جب پانی اتر جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے بعد پاکستان کو جس سب سے بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ جناب ہوگا جی قحط کا۔ اور قحط کیونکہ پاکستان میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور جو زرعی زمین تھی وہ زیر آب آ چکی ہوئی ہے اور جو کسان ہے وہ مر رہا ہے۔ تو اس طرف جو ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ سیلاب کے بعد جو پانی تو اتر جائے گا 10-15 دن تک، لیکن اگلا سال کیسا گزرے گا؟ کیا گندم، کپاس، سبزیاں، آٹا، دالیں، چاول یہ پاکستان میں میسر ہوں گے یا نہیں؟ اور دنیا اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اچھا، بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ الیکشن کب ہوگا، اور اگر تحریک انصاف والوں کو سنیں تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ الیکشن اگلے 12 گھنٹے کے اندر ہو جائیں۔ حالانکہ الیکشن ایک آئینی پروسیس ہے اور اس میں آپ کو انٹرم گورنمنٹ لانی پڑتی ہے، انٹرم گورنمنٹ میں آ کر آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور پھر وہ انٹرم گورنمنٹ سیٹل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن انتخابات کراتا ہے، 3 مہینے اس میں لگتے ہیں۔ تو یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک آئینی پروسیس ہے، یہ تقریباً 3 مہینے کم از کم مانگتا ہے، لیکن کسی کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا، وہ بس کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ۔ تو حکومت پاکستان کی طرف سے حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ حکومت جو ہے اس کے پاس بھی ایک الیکشن کی ڈیٹ ہے اور آج واضح طور پر اس تاریخ کا اعلان ہو گیا کہ الیکشن کب ہوگا۔ ہوتے کب ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن حکومت کا کیا پلان ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اور آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے کیا تاریخ دے دی ہے، انہوں نے کون سی تاریخ انہوں نے دے دی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بہت امپورٹنٹ ہے، ایکسٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ اگلا آرمی چیف کون آئے گا؟ پچھلا آرمی چیف کیسا تھا؟ اگلے 5 بندوں میں سے کون سا ڈیسائیڈ ہوگا؟ تو اس معاملے میں بھی آج بڑی کلیئرٹی کریٹ ہوئی ہے حکومتی وزراء کی جانب سے، اور بات کلیئر ہو گئی ہے کہ
کیا پلان ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے، کیا امکانات ہو سکتے ہیں، وہ بات کریں گے جناب کہ کیا ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور اس یہ پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، اور پھر اس میں مزید کیا امکانات ہیں۔ ایک اور چیز پر ہم بات کریں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، انہیں عقوبت خانوں میں ڈالا گیا، نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، احسن اقبال، یو نیم اٹ، تو ان سب لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بغیر کسی ثبوت کے جیلوں میں ڈالا گیا، اور عمران خان کھلم کھلا دندناتے پھر رہے ہیں، حالانکہ کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ اداروں کو ریاست میں بغاوت پر آمادہ کرنا، ان کے اندر توڑ پھوڑ کرنا، فائل اینڈ رینکس کے اندر تباہی کرنا، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانا، بین الاقوامی سازش کرنا، ہیٹ سپیچ کرنا، کرپشن کے کتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہیں، یتیموں کا پیسہ، کینسر زدہ پیشنٹس کا پیسہ کھا لینا اور توشہ خانہ سے چیزیں چوری کر لینا، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ایکسٹینشن، جو اگلا آرمی چیف ہے وہ میں نے لگانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح، جیسے بچے زمین پر پاؤں مار مار کر ضد کرتے ہیں، اس طرح کی کیفیت میں عمران خان صاحب آ گئے ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پی ڈی ایم کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی تھی تو عمران خان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا اس کا ذمہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں؟ کیا اس کا ذمہ ہم وہ جو خفیہ ہاتھ ہے اس کو دیتے ہیں؟ کیا اس کا ذمہ اس فیکشن کی طرف آتا ہے جو شاید جنرل باجوہ سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے ود ان دا انسٹیٹیوشن، اور وہ عمران خان کو لاڈلے کے طور پر بچا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی کھلی بات ہوگی کہ اصل میں عمران خان کو بچانے والے کون ہیں، اور یہی موضوعات ہیں، لیکن یہ بڑے اہم موضوعات ہیں۔ اچھا جی، یہ ساری چیزیں ڈرائیو کی ہیں حکومت کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی، اور خواجہ صاحب گفتگو کے ماہر، وہ جب بولتے ہیں کمال کر دیتے ہیں۔ ان کی کچھ تقاریر آج بھی عمران خان صاحب دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو یہ کہا تھا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے اس کا بھی ویسے جواب دے دیا، انہوں نے کہا ہم نے جب کہا تھا تب اس وقت ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، ہم ڈکٹیٹر کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ابھی کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ عمران خان ایک جمہوری حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ایک ڈکٹیٹرشپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات پہ آ جاتے ہیں جی، شہباز شریف صاحب سمرقند گئے اور وہاں پر بہت اہم سربراہان مملکت سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کی تصاویر جاری ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں رو پیٹ کے کوئی ایک آدھ تصویر کسی سربراہ مملکت کے ساتھ آ جاتی تھی، اور جو تحریک انصاف والے ہیں وہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے تھے، اور ایسا سوشل میڈیا پہ قیامت مچتی تھی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، دنیا فتح ہو گئی، ایک تصویر آتی تھی صرف۔ اور اب میرے خیال میں کچھ دنیا کے سربراہان مملکت اور کچھ شہباز شریف ان کو تنگ کرنے کے لیے ہر گھنٹے کے بعد تصویریں ریلیز کر رہے ہیں۔ کبھی وہ روس کے صدر کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی ایران کے ساتھ، کبھی جو ہے ترکی کے صدر کے ساتھ، اور اس کے درمیان میں سینٹرل پوزیشن شہباز شریف صاحب کی ہے، ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا تحریک انصاف والوں کو بہت کھل رہا ہے، اور وہ اس کے حوالے سے بڑی نیگیٹو کیمپین بنا رہے ہیں، اور یہ بھیک مانگنے گئے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے آدھا سچ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کہتے ہیں شہباز شریف بھیک مانگ رہا، وہ تو وطن کے لیے امداد لے رہا ہے، اور عمران خان بھیک مانگتا رہا اصل میں۔ شوکت خانم سے لے کر یونیورسٹی تک، ہر ایس ایم ایس تک، ہر جگہ اس نے بھیک مانگی ہے، اور یہ دوسروں کو بیکاری کہتا ہے۔ خیر، دنیا کے اہم ممالک شہباز شریف صاحب نے سے ملے، اور خواجہ آصف صاحب نے
دنیا کے اہم ممالک کے سربراہان شہباز شریف صاحب سے ملے اور خواجہ آصف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ ان سب نے پہلا سوال شہباز شریف سے کیا کیا، اور ان سب نے سب سے پہلے نواز شریف کی خیریت دریافت کی، نواز شریف کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے ان کا ذکر کیا، اہم امپورٹنٹ ایونٹس پر جو نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھیں اس کو یاد کیا، اور یہ یاد کیا کہ ان کے نواز شریف کے دور میں کتنے اچھے پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے۔ آپ کو اس خبر کا یقین نہیں آئے گا اگر آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نواز شریف کے لیول کا ہم پلہ سیاستدان دنیا میں شاید ہی کہیں ہو، اس لیے کہ آپ خود دیکھ لیجئے کتنے دنیا میں وزرائے اعظم ہیں جو 3 دفعہ کسی ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں ہم نے 3 سال کا 5 سال کبھی پورے نہیں کرنے دیے، لیکن 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بن چکے۔ دنیا کی ساری لسٹ نکال لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو عوام نے 3 دفعہ وزیر اعظم کے لیے منتخب کیا، اور 4تھی دفعہ بھی وہ منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اس پر پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ اچھا جی، خواجہ صاحب نے کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں، کنفیوژن نہیں رکھتے، ابہام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگلے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ارلی الیکشن وغیرہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کر دی، اور انہوں نے کہا الیکشن اگست 23 میں ہو رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے بیان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ ان کا اپنا بیان ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، لیکن کوئی جو ہے ہمیں نہ پہلے جلدی الیکشن کروانے ہیں نہ کچھ، ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں 23 اگست میں، تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اس دوران پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اگر میثاق معیشت کی عمران خان کے ساتھ ضرورت پڑی تو ہم میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک طرف گالی دیتا ہے دوسری طرف کچھ کرتا ہے، کیسے مذاکرات کریں؟ تو عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ہوش دلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو الیکشن کی نئی تاریخ جناب وہ ہے 23 اگست 23، اس سے پہلے حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس پہ بالکل کلیئرٹی ہے۔ اچھا، ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی بہت بات ہوئی۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے اس بات کا اداروں کو بھی علم ہے، اس بات کا ہمیں بھی علم ہے، پاکستان میں ایکسٹینشن کے موضوع پر جتنی زیادہ بات ہوئی ہے، ابھی یہ ایک سینسٹیو موضوع ہے اور اتنی بات کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ایک ادارے کا تقدس ہے، اس تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی طور پر لوگ دست و گریبان رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے، دنیا بھر کی سیاست کا حصہ ہے، صرف ہماری سیاست کا نہیں ہے۔ تو وہ تو بے شک جاری رہے، لیکن یہ ایک ادارے کی ایک بہت اہم پوسٹنگ کو، اور پاکستان کے تناظر میں تو یہ پوسٹنگ بہت ہی اہم ہے، اس کو متنازع بنانا مناسب بات نہیں ہے، اور خان صاحب اس کو متنازع بنا چکے ہیں۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ فلاں کور کمانڈر اندر سے یہ کر رہا ہے، فلاں کور کمانڈر نے یہ چال چل دی۔ یہ یقیناً ہوتے ہوں گے فوج کے درمیان، بالکل ہوتے ہوں گے یہ ساری باتیں، لیکن یہ باتیں اس طرح منظر عام پر نہیں آئیں، اور عمران خان صاحب کا بس چلے تو وہ اس سے آگے کی باتیں بھی کریں کہ فلاں میجر صاحب نے یہ کر دیا اور فلاں کرنل صاحب نے یہ کر دیا، تو وہ تو اس وقت اس نہج پر اب چلے ہوئے ہیں۔ تو خواجہ آصف نے یہ کہا کہ جو خواجہ آصف ذہن میں رہے کہ وزیر دفاع بھی ہیں، اور وہ بڑی کلیئرٹی سے انہوں نے کہا جی کہ اس موضوع پہ مزید بات نہیں کرنی، اگر ایکسٹینشن کرنی ہے تو ایکسٹینشن کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ پروسیس پہلے سٹارٹ ہونا ہے، تو یہ پروسیس ابھی کوئی سٹارٹ نہیں ہوا۔ تعیناتی وزیر اعظم کا حق ہے۔ اب عمران خان بدقسمت آدمی ہے کہ 4 دفعہ نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف لگایا، اور اس دفعہ شہباز شریف لگائیں گے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں نظر آ رہا، شہباز شریف ہی ایکسٹینشن کا یا نئے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے۔ عمران خان
کے ساتھ اداروں کی محبت، اداروں کا لاڈ اپنی جگہ، لیکن اتنے اہم ڈیسیجن کے سلسلے میں کوئی عمران خان صاحب پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے کلیئر کر دی کہ خان صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں، جو فینٹسی ہے ان کے ذہن میں کہ وہ جناب خود تعیناتی کریں گے یا ایکسٹینشن کی آفریں کر رہے ہیں، ایکسٹینشن کی رشوتیں پیش کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے بہت صورتحال تشویشناک ہے اور اسے متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ عالمی برادری کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بہت انہوں نے اچھی کی۔ انہوں نے کہا عالمی برادری اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے، پاکستان کے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کے بارے میں ورڈ ہے، پریشان ہے اور پاکستان کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اس موقع پہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام یا جس طرح کی خان صاحب کارروائیاں کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چین کے صدر پریزیڈنٹ شی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے سی پیک کے ریوائیول کی بات کی اور عمران خان نے اور ان کے حواریوں نے سی پیک کے حوالے سے بہت کبھی کیمپین کی تھی، اس پروجیکٹ کو روک دیا تھا۔ چین کے حوالے سے کرپشن کے الزامات لگائے تھے تو انہوں نے کچھ اندیا دیا کہ اب اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم اچھی خبریں سنیں گے اور ہمیں یوں لگے گا کہ سی پیک دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وہ جو احسن اقبال صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گیم چینجر ہے، تو دعا کرنی چاہیے کہ وہ گیم چینجر سلسلہ دوبارہ شروع ہو اور پاکستان میں دوبارہ اس پروجیکٹ کا ریوائیول ہو تاکہ ترقی اور خوشحالی عوام تک پہنچے۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ بہت پرائسز بڑھ رہی ہیں لیکن ہمیں اندازہ ہے یہ IMF ہمیں جس نہج پر ہمیں حکومت چھوڑ کر گئے تھے تو اس کے بعد یہ ہونا تھا، لیکن ہم 1-2 مہینے کے اندر اس صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بہت کریٹیکل کویسچن کا جواب انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دیا اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی سے کون روک رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ جس طرح ماضی میں PDM کے رہنماؤں کو عقوبت کا اور اذیت کا نشانہ بنایا گیا تو اب تو کوئی ایسی نہیں ہو رہی، عمران خان کو ہر طرف سے بچایا جا رہا ہے اور یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھیے یہ ہمیں کہتا تھا کہ ہم سیاست بچانے کے لیے، ہم اپنی کرپشن بچانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں جتنے کیسز ختم ہو رہے ہیں وہ فرا گوگی اور بشرا بی بی کے ہو رہے ہیں اور پرویز الہی کا واحد ٹاسک ہی یہی ہے کہ وہ ان کیسز کو ختم کرے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو وہ ظاہر ہے کمپرومائز قسم کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس کو اسی ٹاسک پہ دیا ہے کہ آپ نے جناب یہ کیسز ختم کرانے، اور الزام ہم پہ لگاتا ہے کہ ہم سیاست میں اس لیے آتے ہیں کہ اپنی کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تو اس کا جواب اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اندر سے کچھ لاڈلے اور انسٹیٹیوشن کے اندر سے کچھ لوگ ابھی بھی عمران خان کو لاڈلا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنرل فیض نے ملاقات کروائی عمران خان کی جنرل باجوہ سے، پھر خود ڈرائیو کر کے گئے۔ تو ابھی تک ان خبروں کی کوئی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن جو ہے یہ ملاقاتیں جو ہیں میرا نہیں خیال اس طرح ہو رہی ہیں جس طرح PTI پورٹرے کر رہا ہے۔ تو خائر صاحب نے کس کے اوپر الزام دیا؟ آپ خود سوچیں، خائر صاحب نے کہا، کس کو کہا ہوگا کہ یہ لاڈلا بنا ہوا ہے اور اس کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں ہو رہی؟ خائر صاحب نے درست طور پہ کہا کہ اور اس سوال کو انہوں نے اس طرح ٹوسٹ کیا، ڈائریکٹ تو بات نہیں کی لیکن انڈائریکٹ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود بھی قانون پڑھا ہے اور میں خود بھی قانون بنانے والوں میں سے رہا ہوں، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتوں کا جو سورس ہوتی ہیں وہ عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اپنے سورس، اپنی بنیاد پر ہی عمل نہ کریں
تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قائد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ادارے کے اندر سے جو بچانے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں کہ خان صاحب کو بچانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی انہیں لاڈلا بنانے کا سوچ رہا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے وہ فیصلے نہیں آ رہے کہ جو ماضی میں آیا کرتے تھے اور جن کی بنا پر اپوزیشن کے اس وقت کی اپوزیشن کو سزائیں دی جاتی تھیں، اذیت دی جاتی تھی، ان کو تکالیف دی جاتی تھی، ان کو بے وجہ قید میں ڈال دیا جاتا تھا، وہ صورتحال اب نہیں ہو رہی۔ تو اس کی ذمہ وار اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی دھڑا نہیں ہے، اس کی ذمہ وار اس دور کی عدالتیں ہیں۔ پھر ظاہر ہے پھر ان کے کردار پر، عدالتوں کے فیصلوں پر سوال اٹھتا ہے، اور جو قائد صاحب نے کہا وہ ظاہر ہے بہت سارے فیصلوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عدالتوں کا سورس عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ساری باتیں اس لیے اہم ہیں کہ جو نواز شریف کے دور میں ہوا کہ ایک وزیر اعظم کو آپ نے اقامے کی بیس پر، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بیس پر نکال دیا۔ اگر آپ کے ملک کا قانون یہی کہتا ہے، یہی دستور ہے اس ملک کا، تو پھر تو عمران خان صاحب کے خلاف کتنے سنگین الزامات ہیں۔ کرپشن کا الزام ان کے اوپر ہے، دہشت گردی کا مقدمہ ان کے خلاف ہے، توہین عدالت کے الزامات ان کے اوپر ہے، اپنے اختیارات کا بے جا استعمال ان کے اوپر آیا ہوا ہے، توشہ خانہ سے چیزیں چرانے کے معاملات ان کے حوالے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں عمران خان کے حوالے سے معروف ہیں، لیکن اگر اس پہ فیصلے نہیں آ رہے تو اس میں بنیادی طور پر قصور عدالتوں کا بنتا ہے، اور قائد صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کسی دھڑے کے حوالے سے جو گفتگو کرنی تھی وہ نہیں کی، اور اس کا مورد الزام عدالتوں کو ٹھہرا دیا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ